الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں بیاں باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں بیاں کرتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلغ کشفت دجا بجمالہ قمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توک میں قمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توک میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع حصالہ چڑیوں کے چن سن کر چہچہے انسان بنا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار محبت سے درود اللہم صلی اللہ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہوا، اس مہینہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 سال مکہ میں رہے، پھر 40 سال کے بعد آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور انسانیت کی ایک عجیب حالت بن چکی تھی۔ کفر شرک کا رواج عام تھا، معمولی باتوں پر سالہ سال تک جھگڑے چلتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، ظلمت اور بربریت کی تاریکیاں ہر طرف چھائی ہوئی تھی، ہر بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، ماں بیٹی میں کوئی تمیز نہیں تھی، زناکاری کا رواج عام تھا، شراب خوری کا رواج عام تھا، انسانیت الغرض تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اس حالت پر رحم فرمایا اور اپنا لاڈلا پیغمبر ان میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میں نے تم پر احسان کر دیا جب میں نے تم میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اس سے پہلے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
فأنقذكم منها، البتہ تم آگ کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا۔ میرے دوستوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دیر تھی کہ کفر و شرک کا رواج ختم ہو گیا، ہر طرف امن و سکون پھیل گیا۔ جو پہلے ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے اب ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن گئے تھے۔ عورت کو معاشرے مقام مل گیا تھا، ایک امن و سکون کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تبدیلی ایسے نہیں آئی، یہ انقلاب ایسے نہیں آیا، یہ چینج اس طرح نہیں آ گیا۔ اس کے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت تھی۔ 40 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر جا کر اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور دنیا کے لوگوں کہہ تو کوئی نہیں ہے، کرنے والا ایک ہے، بیٹیاں دینے والا ایک ہے، بیٹے دینے والا ایک ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، سب کچھ کرنے والا ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں، یہی کہنا تھا کہ وہ ابو لہب جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں، آپ کی میلاد کی خوشی میں اپنی لوڈی آزاد کرا دی تھی، جب توحید کا اعلان ہوا، جب توحید کی بات آئی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو لہب تھا۔ میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو روکا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ خزر دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے چلے گئے۔ مکہ کے لوگ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اس چہرے پر تھوک رہا ہے جس چہرے کی رب قرآن میں قسم وضحیٰ کہہ کر کچھ پکارتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، آپ پر کوڑا پھینک کیا جاتا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کس قدر ستایا گیا، وجہ کیا تھی؟ توحید ایک وجہ تھی، کلمہ ایک وجہ تھا، کرنے والا ایک ہے، دینے والا سب کچھ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے۔ لڑائی صرف اس بات پر تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب سے 3 سال بائیکاٹ کر دیا گیا اور ایک جگہ پر آپ کو بند کر دیا گیا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو پتے کھانے کی نوبت تک آ گئی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کس قدر تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو مکہ شہر جن میں آپ نے 53 سال گزارے تھے، آپ کو چھوڑنا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں مکہ سے تو کہتے ہیں، اے مکہ، تو مجھے محبوب تو بہت زیادہ ہے، میں تجھے چھوڑنا چاہتا تو نہیں، لیکن تیرے رہنے والے، تیرے اہل مکہ مجھے رہنے نہیں دیتے، مشرکین مجھے چھوڑ نہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی طرف رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی یہی حالت پیش آتی ہے۔ آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگائے جاتے ہیں، آپ پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں، آپ کو پھر اٹھا کر دوڑایا جاتا ہے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی، اے دو جہاں کے سردار، آپ صرف کہہ دیجئے تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں، آپ کہیں تو ان کو سیلاب سے بنا دوں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ نہیں مان رہے تو ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جائے۔ پھر سلسلہ چلتا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبوت جب کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیا تو لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا جاتا ہے کہ موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، توحید کا درس نہیں چھوڑا،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسی توحید کی وجہ سے مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مارا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو توحید کی وجہ سے 40 دن پانی بند کیے جاتا ہے، پھر شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بعد میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن توحید کی نہیں چھوڑا۔ اس بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر چٹان رکھی جاتی ہے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ احد احد کی رٹ لگا رہے ہیں۔ خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں چلے گئے، لمبی دعا مانگ رہے ہیں، اصحاب رسول 313 کی جماعت ہزاروں سے لڑ رہے ہیں، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید، اپنے دندان مبارک شہید کرا رہے ہیں، اپنے چچا کو ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ توحید کا اعلان نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، کئی کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، کئی کو تپتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ آج پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری عوام کو کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ گو شرک کر رہا ہے، بدعت عام چیز بن چکی ہے۔ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اب ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم کو حضور کا تڑپنا یاد نہیں ہے؟ کیا حضور کا طائف میں پتھر کھانا یاد نہیں ہے؟ کیا حضور کا امتی امتی کہنا یاد نہیں ہے؟ آج ہم میں غیرت نہیں رہی، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگے دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ عوام تو کیا خاص بھی غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ایک عام سی چیز بن چکا ہے، زناکاری کا رواج عام ہے، بے پردگی کا رواج عام ہو چکا ہے۔ پھر ہم تبدیلی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو حضور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اصحاب رسول کو فالو کرنا ہوگا، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ ایسے ہی نہیں تبدیلی آ جاتی۔ باتیں کرنے تو آسان ہوتی ہیں، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و سکون کی وہی فضا قائم ہو تو حضور کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ آج بھی اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہیں، میلاد کی بھی جلوس نکالے جا رہی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ فضا کیوں قائم نہیں ہو رہی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے اصحاب رسول کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اگر ہم آج کامیابی چاہتے ہیں تو حضور کی طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ آج آپ عہد کر کے اٹھیں۔ یہاں پر آپ کو ایک میں چھوٹا سا میں تقریر کرنے نہیں آیا، بس 2-4 باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بات کہتا ہوں، نماز کی پابندی کریں، حضور سے اگر عشق ہے تو ان کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔